السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام آباد میں میٹنگز کا سلسلہ خاصے ایک بڑے گیپ کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں تمام جو پاکستان کی صورتحال ہے، بارڈر پر جو صورتحال ہے، انٹرنل جو صورتحال ہے، اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ اور اس ملاقات کی اہمیت اس لیے ہے کہ بیچ میں بہت اسپیکولیشن چلتی رہی ہے کہ پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ملاقات نہیں ہوئی، بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور کچھ جو قیاس آرائیاں یہاں پر یہ چلانے کی کوشش کی گئی کہ شاید آپس میں اختلافات ہیں، اور اس میں پھر یہ پہلے یہ خبریں بھی چلائی گئیں کہ وہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایکسٹینشن کا ایشو تھا وہ صرف ایک پرائم منسٹر آفس سے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا گیا تھا، اور ابھی تک کوئی جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر صدارتی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور دستخط نہیں ہوئے سمری پر، جس کی وجہ سے بڑا ابہام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا اسلام آباد میں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا، اس کے پیچھے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں کار فرما تھی، اور وہ جو ایک 5th جنریشن وارفیئر جو میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ جس میں اپنے ہی اداروں کے حوالے سے ابہام پیدا کرنا، لوگوں کا ان پر اعتماد ختم کرنا، اس تھیوری کے تحت یہاں پر بہت کچھ کہا گیا، اور جو مقصد تھا افواہ سازی کا وہ صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان فوج کے سربراہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ اس میں بہت سارے اور بھی لوگوں کے کردار کو ڈسکس کیا گیا، بے جا ڈسکس کیا گیا، لیکن ایک بہرحال شہر میں ایک پرسیپشن یہ بن گیا تھا کہ کیوں دونوں لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ یہ تاثر ہو کہ جن دنوں دھرنا دیا جا رہا ہے ان دنوں میں عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم سے، سیاسی حکومت سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس سے کوئی غلط میسیج نہ چلا جائے۔ حالانکہ اس حوالے سے جو جنرل آصف غفور ہیں DGISPR، وہ پریس ٹاکس کے ذریعے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے مکمل طور پر اس بات کو انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ظاہر ہے پاکستان کی آرم فورسز اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان میں بیچ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں انتخابات چاہیے فوج کے بغیر، اور فوج الیکشن سے اپنے آپ کو دور رکھے، جس پر بالکل واضح طور پر DGISPR نے یہ بات کہی تھی کہ جو آئین کے اندر جو رول ہے فوج کا وہ ادا کرتی رہے گی، اداروں کی معاونت کرتی رہے گی۔ گویا انڈائریکٹلی یہ کہا گیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کی مدد الیکشن میں، پاکستان فوج کی مدد الیکشن میں مانگی تو وہ اس کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور جو معاملات کو سمجھنے والے تھے وہ یہ کہتے بھی رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور بالکل سول اور ہماری عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے، لیکن کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو بہت زیادہ اسپیکولیشن جو تھی وہ چل رہی تھی۔ پھر خاص طور پر جو میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ NRO عمران خان صاحب نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، گویا جو کچھ بھی ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا کہ حکومت جو ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر کچھ طاقتور لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ اس طرح مدعا ان کے گلے نہ پڑ جائے، تو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی راہ جو ہے اس کو ہموار کی گئی ہے۔ تو ایک تاثر نون لیگ کی طرف سے بھی آیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ دیا کہ شاید انہیں کچھ لوگوں کی پاورفل حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں کچھ حمایت ان کی حاصل ہے، اور وہ بس اب عمران خان صاحب کا چل چلا ہوا ہے۔ تو اس سارے بیک ڈراپ میں آج جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے بعد ایک پریس نوٹ بھی آیا 8-10 لائنوں کا، یعنی ایک وہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی، جو پاکستان کے بارڈر کی صورتحال ہے،
بھارت جو LOC پر جو کچھ کر رہا ہے، کشمیر کی جو صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب انٹرنل سیکیورٹی پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کا دو زیادہ اس کے بڑے فوکس تھے۔ ایک تو پاکستان کے مختلف حصوں میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو کارکنوں نے راستوں کو بلاک کیا ہے اس پر ڈسکشن ہوئی، اور دوسرا جو نواز شریف صاحب کے معاملے پر جو گفتگو ہوئی، جو ساری سچویشن بن رہی ہے معاملہ عدالت میں، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ قابل سماعت ہے یہ، اور سیٹرڈے کا اب اس کی سماعت ہوگی، اور ویسے تو منڈے کو ہونی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے وکیل نے کہا کہ ان کی حالت خراب ہے، تو اس لیے پھر سیٹرڈے کو ہی اس کی سماعت بنا لی گئی۔ تو اس ساری صورتحال پر بھی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں گفتگو ہوئی ہے، اور میں جو خبر ہمیں پتہ چلی ہے ذرائع سے، ظاہر ہے یہ رپورٹڈلی خبر ہے، میٹنگ اگر پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ہے تو بیچ میں کوئی اور بندہ تو تھا نہیں، کچھ ان کا سٹاف ہے جو اندر باہر ہوتا ہے، اور پھر جو خبر ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ ایک یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب پر جو ہتھ ہے ہولہ رکھا جائے گا، یعنی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ان پر ہتھ ہولہ رکھا جائے گا۔ اور یہ جو انڈیمنٹی بانڈ والی بات ہے، اب اگر لاہور ہائی کورٹ جسٹس باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں بیٹھنے والا بینچ کل یہ کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کسی بھی ایکسٹرا بانڈ کی ضرورت نہیں ہے، حکومت نے جو ان سے کہا ہے، کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے جو کہا ہے، قانون کے مطابق اس کی گنجائش نہیں ہے، تو ہتھ ہولہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گی۔ یہ بات جو بڑی ملاقات ہے اس میں کی گئی کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس بات کو اکنالج کیا، اور جنرل کنور جاوید باجوہ اس حوالے سے بہت ہی ان کا جو ٹریک ریکڈ ہے، جو ان کا پاسٹ ریکڈ ہے، انہوں نے اس بات سے قطع نظر کہ کیا سیاسی ایفیلیشن ہے کسی کی بھی، انہوں نے انسانی ہمدردی کے جو جذبات ہیں اس کو ہمیشہ انہوں نے پریفر کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تھا، اس سے پہلے وہ بیمار بھی تھیں، تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف صاحب سے ان کی خیریت کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ اور ابھی جو قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیونکہ طبیعت خراب ہے، تو اگر وہ اس وقت جو قانونی چیزیں ہیں اگر وہ ان کو پورا کرتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے۔ اب یہ گورنمنٹ کی چوائس ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے، گورنمنٹ کے جو ذیلی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے جو یہ کہا کہ انڈیمنٹی بانڈ دیا جائے، تو اگر ہائی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس چوائس ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلی جائے، لیکن بڑوں کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھا جائے گا۔ اور بنیادی طور پر ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید اور MQM کے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل جانی چاہیے، بغیر بانڈ کے بھی اگر وہ جاتے ہیں وہ چلے جائیں۔ حالانکہ فروغ نسیم صاحب جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کا تعلق بھی MQM سے ہی ہے، لیکن یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید جو مقتدر حلقے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اس معاملے کو اس طرح سے دیکھنا چاہتی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی تاخیر سے نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر وہ انہوں نے ایک ضد کر لی ہے تو ان کی ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہز لائف اس کو کریں۔ حکومت کے پاس یہ آپشن ہے، عمران خان صاحب کے پاس، اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک دو فیصلہ بعد میں جو بھی ہو، ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ لاہور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا، لیکن اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے تو حکومت کے پاس تو یہ چوائس تھی کہ موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چلی جائے اور اس کو 2-4 دن اور اس کو آگے کر لے، لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں کیا جائے گا۔ دھرنے جو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا پاکستان فوج کے سربراہ نے کہ کہیں پر بھی سول ایڈمنسٹریشن کو اگر فوج کی ضرورت ہے، اگر کہیں پر بھی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے پاکستانی فوج کی، تو وہ حاضر ہیں اور وہ بلا کسی تاخیر کے وہاں پر وہ میک شور کریں گے کہ تجارت ہو، کیونکہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی، اور یہ باقاعدہ وہ جو 4 لائنوں کا 6 لائنوں کا جو ایک پریس کو بتایا گیا
اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو انشور کرنے کے لیے جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس پر بالکل کوئی کمپرومائز یعنی نہیں ہوگا، اور یہ یقین دلایا پرائم منسٹر نے بھی اور آرمی چیف نے بھی کہ اس پر کسی طرح سے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ تو اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر دے گی، حکومت نہیں جائے گی سپریم کورٹ میں، اور نواز شریف صاحب پھر فوری طور پر علاج کے لیے باہر چلے جائیں گے۔ ویسے جو ان کی رپورٹس آ رہی ہیں، آج ڈاکٹر طاہر شمسی کو بھی کراچی سے بلایا گیا، وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے جسم میں سوجن بھی ہے، اور جو دوائیوں کے نیگیٹو اثرات ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ان کا اس وقت یہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے نواز شریف صاحب کو باہر ان کو بھیج دیا جائے۔ جو عمران خان صاحب کی جب یہ میٹنگ ہو گئی آرمی چیف سے، تو اس کے بعد وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی گئے اپنی پارٹی کے، انہوں نے اپنی جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا۔ بہت سارے جو لیگل اوپینین ان کی پارٹی کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جورسڈکشن نہیں بنتی لاہور ہائی کورٹ کی اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہ انہوں نے یہی مناسب ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو ہم اس کو کوئی مزید انا کا یا کوئی لیگل مسئلہ نہیں بنائیں گے، اور عمران خان نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ، اور وہ جو ایک اسپیکولیشن تھی کہ جناب یہ شاید عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر کوئی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو جو باہر نکالنے کی نواز شریف صاحب کو بھیجنے کی جو کوشش تھی وہ پھر عمران خان صاحب نے اور کابینہ نے اس کو روک دیا۔ اب اگر کوئی اس میں کہیں گیپ بھی تھا تو وہ یہ پتہ چل رہا ہے، ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ سول اور عسکری قیادت سیم پیج پہ ہے، کسی طرح کا بھی کوئی گیپ اب نہیں ہے۔ جو آج قمر جاوید باجوہ کی عمران خان صاحب سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے سیٹل کی گئی ہیں۔ جو جاننے والے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اب اس طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے کہ ہتھولا رکھا جائے گا اور سول اور ملٹری قیادت سیم پیج پر ہیں۔